بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی ایک سالہ کارکردگی، ویسے تو پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایک سال کے اندر ان کی جو کارکردگی ہے وہ اس سے مطمئن ہے، اور انہوں نے بہت سارے متعدد ایسے منصوبے شروع کر دیے ہیں جو کہ عوامی مفاد کے منصوبے ہیں، اور ٹائم کے ساتھ جب وہ مکمل ہوں گے تو یقینی طور پر اس سے جو ہے وہ لوگوں کو، عوام کو ریلیف ملے گا۔ اس حوالے سے بہت سارے منصوبے جیسے کسان کارڈ، اور اس کے علاوہ قرضے کی اگر بات کر لیں، لیپ ٹاپ اسکیم، تو متعدد ایسے منصوبے ہیں جن کو شروع کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ایک سالہ کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں وہ کیا کہتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج اس پورے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ملک جہانگیر حسین بارہ صاحب، ان سے جو ہے وہ کرٹیکل انالیسس بھی لیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی اس کارکردگی کے اوپر، اور اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عمران کھوکھر صاحب ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے ایک سال کارکردگی اوپر پنجاب حکومت کی، اور پنجاب حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا پنجاب حکومت کے جو منصوبے ہیں اس کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، ایم پی ہیں نون لیگ سے اور سینئر رہنما بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ان سے ہی شروع کرتے ہیں کہ میڈم بتائیے گا کون کون سے ایسے منصوبے ہیں، کیونکہ میں نے تو 2-3 کے نام لیے ہیں، آپ بتا دیں کہ کون کون سے منصوبے شروع کر دیے ہیں، کیا یہ واقعی حقیقی طور پر عوامی مفاد کے یہ منصوبے ہیں، اور کب مکمل ہوں گے، فائدہ کیا ہوگا عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نوید، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، منصوبے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے جو اپنا لوہا ہے وہ اپنے کام سے منوا لیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے صبح سے لے کے رات تک پنجاب کے لوگوں کی خدمت میں وہ لگی ہوئی ہیں، اور ان کا ایک ہی ویژن ہے کہ جی ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ ٹیکس پیئر کی فلاح و بہبود کے اوپر لگنا چاہیے۔ اب آپ شروع کر لیں، رمضان شریف سے ہم شروع ہوئے تھے اور اب بھی رمضان شریف ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو 30 ارب پہلے رمضان شریف میں، اور اب بھی 30 ارب کا جو پیکج ہے وہ گھر گھر لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ لاکھوں جو خاندان ہیں ان کو ایک باعزت طریقے سے ان کے گھر پہ ان کی مدد کی گئی ہے۔ پھر آپ آ جائیں جی کلینک آن ویلز۔ میں مریم نواز صاحبہ کی فوکل پرسن ہوں پولیو پہ، میں تقریباً کوئی 25 اضلاع میں جا چکی ہوں۔ آپ یقین کریں نوید، ان کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں جو صرف کاغذی کارروائی ہو، ٹھیک، بلا تفریق سب ضلعوں میں، چاہے وہ بڑا ضلع ہو چاہے وہ چھوٹا ضلع ہو، 6 گاڑیاں ٹھک کر کے 9 بجے نکلتی ہیں۔ ایسی جگہوں پہ وہ پارک ہوتی ہیں جو کہ ہسپتال سے تھوڑی سے دور ہیں، وہاں پہ لاکھوں لوگ، صرف ایک فیصل آباد کا میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، ضلع جو ہے 25 لاکھ رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں کلینک آن ویلز پہ۔ وہ 31 دوائیاں، 1 ارب کی دوائیاں وہاں پہ حکومت نے دی ہیں۔ وہاں پہ ان کی الٹرا ساؤنڈ کی مشین بھی جاتی ہے، اور کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ۔ پھر فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ایک فیلڈ ہاسپٹل ہے۔ پھر آپ آ جائیں جناب ہمت کارڈ پہ۔ ہمت کارڈ جو ہے ہمارے اسپیشل لوگوں کے لیے ہے، اور اس کا بھی اجرا ہو گیا ہے۔ یہ ہمت کارڈ ہو، کسان کارڈ ہو، یا ہونہار طالب علم کارڈ ہو، کوئی کارڈ میرے تیرے سے نہیں دیا جا رہا۔ ہمیں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں ذرا ایک کارڈ دلوا دیں، تو آگے سے ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ ہمارا یہ جواب ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ صرف میرٹ پہ یقین رکھتی ہیں۔ آپ آن لائن جائیں، اگر آپ کا میرٹ ہوگا آپ وہاں پہ اپلائی کریں اور آپ کا نام آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اس میں نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی ذات پات، کوئی تفریق ہے ہی نہیں۔ تو پہلی دفعہ ہے جو پنجاب میں میرٹوکریسی آپ کو نظر آئے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ میرا گھر میری چھت، یہ ابھی تک تقریباً 10,000 لوگوں کو یہ قرضہ مل چکا ہے، 15 لاکھ مل چکا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی منصوبہ جب تک کہ اس کے خط و خال پوری طرح سے گراؤنڈ پہ نہیں آ جاتے اس کا افتتاح نہیں ہوتا۔ ہونہار طالب علم آپ دیکھ لیں، 30,000 طلباء کو جب انہوں نے اپلائی کر لیا، میرٹ پہ ان کے نام آ گئے، ان کو اسکالرشپس مختلف مل گئے یونیورسٹیز میں، پھر جا کے مریم نواز صاحبہ نے مختلف اضلاع میں، ساؤتھ پنجاب میں، ادھر سارا جا کے تو ان کو دینے شروع کیے۔ آپ پھر دیکھیں الیکٹرو بس تب آئی جب آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نے منصوبہ لانچ نہیں کیا، جب ہو گیا پھر وہ شروع ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ورچوئل پولیس اسٹیشن جو خواتین کے لیے،
پینک بٹنز جو ہیں وہ ایک کال پہ اب اپنا کوئی بھی ان کو ہراسمنٹ کا کیس ہو، کوئی اور کیس ہو تو فوراً وہاں پہ رجسٹر ہوتا ہے، اور تقریباً 2100 ہم نے انرولمنٹ کی ہے خواتین کی جو کہ اس کے ساتھ ان کو ہیلپ کر رہی ہیں، ڈیل کر رہی ہیں، پروسیکیوشن اس کی بہتر کر رہی ہیں۔ سٹارٹ اپس کے لیے لون جو ہیں وہ کئی ہزاروں ینگ لوگوں کو، یوتھ کو ملے ہیں جو 1 کروڑ سے لے کے 1.5-2 کروڑ تک جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھا سٹارٹ اپ ہے تو آپ کو حکومت جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور آپ کو وہ لونز مل رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ مجھے کچھ یونیورسٹی کے مجھے ملے وائس چانسلرز، تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے 1 سال کے اندر ہائر ایجوکیشن کی کم از کم 14 میٹنگز، جو کہ ہر میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں کہ جی کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کس طریقے سے فروغ دینا ہے اس کو۔ بزدار کے زمانے میں 3.5-4 سال میں ٹوٹل 3 ہائر ایجوکیشن کی میٹنگز ہوئی، ٹوٹل 3۔ تو آپ کو سامنے خود فرق۔ اچھا، پھر دھی رانی پروگرام آپ دیکھ لیں، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جائیں اور وہاں پہ دھی رانی پروگرام چل رہا ہے، وہاں پہ اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو امداد بھی کی جا رہی ہے، ان کی معاونت بھی کی جا رہی ہے، اور عزت نفس کے ساتھ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 14 روپے کا ریلیف دیا گیا 2 مہینے کے لیے، مریم نواز صاحبہ نے دیا۔ کسی اور صوبے کے چیف منسٹر کی ہمت نہیں پڑی۔ بجلی کی بات کرنی کس کے لیے؟ وہ جو بجلی میں پر یونٹ 14 روپے کا ریلیف دیا گیا تھا 500 یونٹ سے کم کے صارفین کو، وہ کس نے دیا تھا؟ کسی اور صوبے نے اس کی تقلید کرنے کی کوشش کی نہیں کی۔ یہ صرف مریم نواز صاحبہ کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے لوگوں کو اس طرح سے ریلیف پہنچایا۔ پھر آپ دیکھیں الیکٹرک بائکس 20,000 جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی۔ پھر جب یہ گیمز ہوئی ہیں، پنجاب گیمز ہوئی ہیں، تو اس میں جو پرائز ونرز تھے ان کو انسینٹیو دینے کے لیے، میں کہتی ہوں کہ وہ ان بچوں کی شکلیں دیکھنے والی تھی، اتنی خوشی اور چمک تھی ان کی شکلوں پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، متعدد سینکڑوں منصوبے آپ نے واقعی گنوا دیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد لیپ ٹاپس بھی بلا تفریق دیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی جو ہونہار طالب علم ہے جو اپلائی کرے گا، جو کہ ایلیجیبل ہوگا، اس کو دیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج میں ہم نے سپر سیڈرز 5000 سپر سیڈرز لا کے دیے تھے، اور پولیوشن سے اس میں بہت حد تک کمی ہوئی تھی۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی پوری لے کے آئے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں آپ جواب دے لوں دو یہاں وہیکل سرٹیفیکیشن ساری ہوئی پہلی دفعہ۔ کیا اپینین رکھتی ہے ان کے ذرا رہنماؤں سے؟ سب سے پہلے ملک جہانگیر صاحب بارہ صاحب، یہ دیکھیں کتنے متعدد منصوبے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر لکھنے میں آئیں آدھے بھی نہیں ہوئے، سینکڑوں بنتے ہیں، تو بتا دیں ذرا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، ذرا بھرپور طریقے سے بتائیں۔ اب تو کارکردگی مان لیں آپ بھی پنجاب حکومت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی میاں صاحب۔ میڈم عظمیٰ نے جو میرا خیال ہے ایک سال کی کارکردگی کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کو چاہیے تھا یہ 1985 سے شروع کرتے ہیں کہ پنجاب کا بیڑا غرق کرنا کب سے انہوں نے شروع کیا۔ 1985 میں میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں، اس ملک کی ٹوٹل جو ایک سیاست باقاعدہ طور پر، جس میں ایک یہ سمجھ لیں کہ اس وقت پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کو ختم کر کے ایک ڈکٹیٹر نے میاں نواز شریف کو لا کر لانچ کیا، اور اس ملک کے اوپر ایک کاروباری تاجر جو ہے وہ حکمران بن کے آیا، اور پنجاب کے اندر جو حالات اس کے بعد بگڑنا شروع ہوئے، اس کے بعد 1988 میں آ کے پھر دوبارہ میاں نواز شریف صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے اس کے بعد، اس سے پہلے آپ ملکی معیشت، ملکی معاشرت اور ملکی جو ایک پوری دنیا کے اندر ایک پہچان تھی، وہ کیسے آہستہ آہستہ ڈی گریڈ ہوتی گئی، اور آئے اس کے بعد 19 میں آ کے پھر یہ حکومت میں آئے، پھر 93 میں، پھر 97 میں، 2008 میں، 2013 میں، اب 2024 میں بھی مریم نواز شریف کی صورت میں یہ عوام ان کو منتخب کرتی ہے۔ تو دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اور یہ منتخب ابھی جو یہ انتخاب ہے، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک پنڈی کے اندر کمشنر یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے راول پنڈی کے چوک کے اندر سزائے موت دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس جو پاکستان تھے ان کو بھی ساتھ لٹکایا جائے۔
کیوں کہا گیا کہ اس ملک کے اندر اتنی بڑی دھاندلی کر کے اتنا بڑا ڈاکہ ڈال کے ایک مریم نواز شریف کو حکومت دینے کے لیے پورے ملک کی سیاست کو تہس نہس کر دیا گیا اور لا کر یہ بٹھا دیا گیا. اور رہی بات جو منصوبے گنوائے جا رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ آپ دیکھیں نا کہ جی 30 ارب روپیہ جو ہے وہ ریلیف غریبوں کو دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ جا کر چیک کریں کہ کیا غربت اس سے کم ہوئی ہے یا غربت بڑھی ہے. یہ بھی سارا کا سارا کرپشن کی نظر ہوا ہے. اس کے علاوہ ابھی بات کر رہی تھی کہ یہ پولیو پیدا کیوں ہوتا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ پولیو ان لوگوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ ان اشرافیہ کے بچوں کو پولیو کیوں نہیں ہوتا؟ نہ ہی ان لوگوں نے صاف پانی دیا، نہ ہی خوراک بہتر کی، اور نہ ہی اس صوبے کے اندر وہ جو ایک سٹینڈرڈ لائف سہولیات ہوتی ہیں وہ دی گئیں، جس کی وجہ سے آج عظمیٰ خود کہہ رہی ہے کہ 25,000 لوگ آج بھی پولیو کے مریض ہیں ان کے صوبے کے اندر. اس کے بعد اب بات کو کیا ہو گیا ان کو؟ آپ نے تو میرے یہ 25,000 لوگوں ابھی 25,000 پولیو کے مریض. نہیں اوہو، یہ تو کتنے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں. پنجاب میں صرف 2 پولیو کیس ہیں. میں نے جو 25 لاکھ کی بات کی تھی، میں نے کہا 25 لاکھ رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں کلینک آن ویلز کے، صرف فیصلہ آباد میں جن کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر پولیو کے کتنے ہوں تو پھر تو یہ کس دنیا میں بیٹھے؟ اچھا جی آگے لے لیں جی. یہ کسان کارڈ کس نے متعارف کروایا تھا؟ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر کسان کارڈ متعارف ہوا تھا. اسٹوڈنٹ کارڈ اس دور میں متعارف ہوا تھا. آپ نے تو وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے. یہ خواتین پولنگ اسٹیشن ہے، یہ تو آج نہیں بنائے گئے نا اس میں. اور جس طرح آج اس ملک کے اندر خواتین کے ساتھ اس صوبے کے اندر خاص طور پر جس طرح لا قانونیت اور جس طرح ظلم اور زیادتی بارہ صاحب دیرانی پروگرام کی تو تعریف کر دیں، میرا گھر میری چھت کی تعریف کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وہی منصوبے جو پچھلی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے تھے ان کے اوپر تختیاں لگا کر یہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر آ کر دوبارہ سے ووٹ کی عزت کو پامال کیا ہے. اس ملک کے اندر یہ نکلے تھے 2017 میں کہ ووٹ کی عزت کے لیے نکلے تھے اسلام آباد سے، اور چلتے چلتے پھر جس طرح آج ووٹ کی عزت کو پامال اس پارٹی نے کیا اور جس طرح بیڑا گرک کر کے رکھ دیا آج اس صوبے کے اندر. میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ کسی دیہات کے اندر چلے جائیں، کوئی ایک منصوبہ آن گراؤنڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور یہ ساری کی ساری میڈیا کے اوپر 14 ارب روپیہ ان کا آج تک جو خرچہ ہوا ہے، جس کے اوپر انہوں نے ٹک ٹاک اور یہ باقی جو اپنی ذاتی پبلسٹی اشتہار بازی کے اوپر خرچ کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اگر آج تک کچھ ہوا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نئی سیاستدان کو، ایک مریم نواز شریف کو لانچ کرنے کے لیے صوبے کے اندر اس خزانے کو جس طرح نقصان پہنچایا گیا ہے، یہی ان کی سب سے بڑی کارکردگی ہے. اور ووٹ کی عزت کی پامالی کی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ لیاقت چٹھا کا وہ بیان، اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کے ذریعے سے جس طرح لاہور کے اندر یہ خود الیکشن ہاری ہوئی ہیں اور میاں نواز شریف یہاں سے الیکشن ہارے ہیں، باقی سارا کچھ ہارے ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک قبضہ گروپ ہیں اور قبضہ کر کے اس وقت اس ملک کے زبردستی جی وہ سیاست. بالکل میں اس کا جواب لے لوں گا میڈم عظمیٰ کاردار صاحبہ سے. ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور اسی یہاں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. عمران کھوکھر صاحب، آپ بھی جو ہے وہ اتحادی ہیں اس وقت حکومت پاکستان کے. پنجاب سے کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے. تو اب آپ ایک سالہ کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو میرا ظاہر ہے آپ تعریف کریں گے کیونکہ آپ اس وقت اتحادی بھی ہیں اور بڑے کلوز بھی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ جس ڈے فرسٹ سے جب ہم نے پاکستان PMLN کا جو جمہوریت کی خاطر جب ساتھ دیا اور ملک کو چلانے کی خاطر جب ساتھ دیا، کیونکہ ملک میں ایک افراتفری کا انوائرمنٹ اور کیوس کریٹ تھی،
کیونکہ پاکستان جو تحریک انصاف تھی ان کو ہم نے دعوت دی کہ آپ گورنمنٹ کو پہلے آپ کریں، آپ میجورٹی میں ہیں تو آپ اس کو آگے پہلے اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کو بنائیں. تو جب انہوں نے انکار کیا تو ملک کو تو چونکہ لے کے چلنا تھا، تو اگر ہم پی ایم ایل این کا ساتھ نہ دیتے تو ملک میں جو ایک سیاسی افراتفری اور جو سیاسی جو ایک انارکی جو پیدا ہو جانی تھی وہ جو تھی وہ پھر کیوریبل نہیں ہونی تھی. چلیں وہ تو، اور اس کے بعد ہم نے پہلی بات یہی کی تھی کہ جہاں پہ گورنمنٹ کی کسی قسم کی بھی کوئی ان کی جو نالائکیاں ہوں گی یا ان کی کسی قسم کی مسٹیک ہائی لائٹ کریں گے، ہم بتائیں، ہائی لائٹ بھی کریں گے، ان کو ریکٹیفائی بھی کریں گے اور ان کے اوپر اپنی اوپینین بھی شیئر کریں گے، سب کچھ کریں گے. اب میں ایک شعر سے اپنی بات کا آغاز شعر پڑھ کروں لیں، شعر سے گا. وہ شروع کہتے ہیں گر چہرہ میرا مٹی سے اٹ گیا تو سفر مشکل ہے، گر زندگی کا کٹ گیا تو میں زندگی بھی کاٹ لوں گا اگر آج کا دن کٹ گیا تو ادھر حالات تو یہ ہیں جیسا کہ میری بہن نے بڑی لمبی لمبی اسکیموں کی بات کی ہے جی. لیپ ٹاپ اسکیم آ گئی ہے جی، لویا منوایا ہے جی، 30 ارب کا پیکج ہے، ہمت کارڈ ہے، میرا گھر میری چھت ہے، میرا گھر میری چھت منصوبہ، پینک بٹن ہے، الیکٹرک بسیں لاہور میں چل رہی ہیں جی، لاہور یہ خوش ہیں الیکٹرک بسیں یہ چل رہی ہیں. پینک بٹن اپنے دماغ کو ہلانے کے لیے جو دبایا جانے والا بٹن، شاید یہ اس کو پینک بٹن کہتے ہیں. عوام کو تو چکی میں پس گئی ہے، جو سیدھی صاف بات ہے. وداؤٹ ایگزیجریشن ہم کس چیز کی بات کریں؟ ہم نے جتنی بھی آج تک جو ہے پی ایم ایل این کو جتنی بھی سفارشات ہمارے گورنر پنجاب نے دی ہیں، ہماری سینٹرل سیکریٹریٹ سے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، سب نے جتنی بھی سفارشات دی ہیں، ایڈوائسز دی ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ زیرو ہے. اس کے بعد جو ہے جی پرسنل ٹک ٹاک پبلسٹی، یہ تو بالکل حقیقت ہے. یہ آپ مال روڈ کے اوپر آپ جتنے مرضی فلیکسز لگا لیں 3 منٹ میں اتر جائیں گے. اور میڈم صاحبہ کی ہے، میڈم مریم نواز کی جو ہیں، وہ ان کی سارا دن پبلسٹی ہے، دن رات کوئی کارکردگی دکھاتا ہے تو ان کو حق ہے کہ وہ اپنی کارکردگی دکھائیں لوگوں کو. ایکوالٹی پہ چلنا ہے، بتائیں بھی نہیں. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ پھر لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ اپنے جھنڈے لگا دیں اور دوسروں کے کسی کا لگنے ہی نہ دیں. ہم نے چیئرنگ کراس کے اوپر نہیں، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا روکا ہے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرنگ کراس میں اب ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، ملک کی ایک اکائی ہیں، وہ پنجاب میں پروونس میں آ رہے ہیں، ان کو ویلکم نہیں کیا جا رہا ہے. آپ موریلٹی پہ بھی بات کریں تو آپ بالکل آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ آپ ان کو جو ہے آپ نے ویلکم کرنا ہے. وہ ملک کے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. اور اس کے بعد بات کریں جی مال روڈ کے اوپر مجھے آپ کوئی ایک پوسٹر دکھا دیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لگا ہو. تو آپ لگائیں نا، روکتا کون ہے آپ کو؟ لگا نہیں رہے، میں نے لاکھوں کا خرچہ، لگانے والے بندے ہیں آپ. میں نے لاکھوں کا خرچہ کیا ہے جی. میں نے یہ تو میں خود وٹنس ہوں، میں نے لاکھوں کا چیئرنگ کراس پہ مارا ہوا، لاکھوں کا خرچہ کیا میں نے. 3 منٹ میں میرے سارے پوسٹر جو پمفلٹس تھے وہ اتار دیے. اور میں ڈی سی صاحب کو ملا، میں نے ڈی سی صاحب کو ملا، میں نے ڈی سی صاحب کو جا کے بتایا کہ بھائی جان یہ لیول پلینگ فیلڈ کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ 1 گھنٹے کے لیے گلیوں میں لگا سکتے ہیں، ہم آپ کو مال پہ اور ادھر ادھر نہیں لگانے دے سکتے. تو میں نے کہا ادھر ادھر کس کا لگے گا؟ پھر انہوں نے کہا صرف میڈم مریم نواز کا ادھر ادھر لگ سکتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ تو بات تو بالکل میں اس سے اون کروں گا کہ یہ صرف جو پبلسٹی اور یہ ہے، اور لوگوں کو تو چکی میں پیس دیا انہوں نے. ابھی یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے 2025 کی، اس میں وہ کیا ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پور پرفارمنس ہے یہ جو آپ کی کرپشن کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کی پور پرفارمنس ہے. اس میں آپ کو انڈیکیٹرز انہوں نے بتائے ہیں، آپ کو انہوں نے بتایا کہ یار آپ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے آپ اس کو نہیں، اگر پرفارمنس خراب ہے تو لحاق بھی آپ ان کی جو فیئر نہیں، لحاق بھی کیے ہوئے ہیں، پرفارمنس بھی خراب ہے جی. بالکل، ہم تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ کہتے ہیں، جہاں پہ ریکٹیفیکیشن کی بات آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے، ہم کرتے رہیں گے چاہے اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ تو پھر کوئی تحادی نہ وہ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں بلاول صاحب کے ہاتھ میں قلم ہے اور ان کے ذہن میں اجالا، انہیں کیا ڈرا سکے گا یہ ریونڈ والوں کی ظلمتوں کا پالا. بلاول صاحب کا فکر ابن عالم اور ان کو اپنی ذات کی فکر. بلاول صاحب طلوع ہو رہے ہیں اور یہ گروپ ہونے والے. اس کے بعد جی ہم کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. جی یہ آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے 2025 کی، وہ خیبر پختونخوا میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اکنامک پرفارمنس جو آپ کی ہے بالکل بہت لوور ہے. چلو سندھ کی بھی بتائیں گے کہ نہیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا آپ ایسا کریں، اب میں کوئی بات کروں گا تو پھر آپ نہیں، آپ رپورٹ کا بتا دیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے.
اب میں بات اپنے منہ سے کروں گا تو وہ ہم مان لیں گے، آپ بتا دیں، exaggeration ہم ہو مان جائے لیں گے، گی۔ مان لیں گے، آپ ایسا کریں، ہم مان لیں گے، آپ بتا دیں، آپ ایسا سندھ کریں، میں بتا دینا کیا ہو آپ رہا ہے۔ ایسا کریں، آپ ابھی گوگل کر لیں اور آپ انڈیکیٹرز آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے بارے میں کتنی پوزیٹیو جو ہے رپورٹس ہیں۔ اچھا یعنی سندھ کی پوزیٹیو ہے، وہاں پہ کرپشن نہیں ہے، وہاں پہ کرپشن نہیں ہے جی وہاں پہ کرپشن آپ نہیں ہے۔ دیکھ لیں۔ اچھا اگر آپ کو کرپشن نکل آئے گی تو جو آپ کہیں گے ہم تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں عمران کھوکھر صاحب۔ آپ ایک دفعہ رپورٹ پڑھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے وہ جو جب یہاں پہ بزدار کی حکومت تھی تب ادھر کوئی خون کی اور پانی کی نہریں بہ رہی تھی، ادھر پورے پنجاب کا اس نے بیڑا گرک کر دیا۔ وہ کہتے تھے ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا، وہ تو کہتے ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ اگر اس کو ٹینیور پورا کروا دیتے تو یہ پنجاب وہ پتہ نہیں انڈیا کو دے آتا۔ نہیں ٹھیک ہے، اگر اس کا ٹینیور پورا کروا دیتے، جیسے اس نے رشوتستانی کا بازار ادھر گرم کیے رکھا ہے، اور جس طریقے سے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے وہ اربوں پتی ٹھہر جائیں، ایک وہ پہاڑ سے اتر کے آیا ہے اور پہاڑ سے اتر کے آیا پہاڑوں کا مالک میں اس سے ساری چیزوں وہ کا کیسے بن سکتا ہے؟ جواب لے لوں۔ اچھا اگلی بات سن لیں، اگلی بات یہ انہی کے لیڈر ہی تھے نا عمران خان صاحب، یہ کہہ رہے تھے جنرل باجوہ ملک کا باپ ہے، پھر کہتے ہیں ملک کا دشمن ہے۔ اچھا یہ پرانی باتیں اب کارکردگی کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ کارکردگی تو ان کی یہی ہے نا، کارکردگی یہی ہے کہ یہ ہاتھی کے جو شولڈرز پہ بیٹھ کے they are just showing to the people that I am a lion، لوگوں کو بتاتے تھے میں شیر ہوں، ٹھیک ہے، انہی کے اپنی بات نہیں ماننی، یہ چیزیں ٹھیک تب ہی ہوگی، میں گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں۔ عظمیٰ کاردار صاحب بتائیے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ایک بڑا، میں عمران صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، عظمیٰ کاردار صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ جو ایک پروجیکٹ ہے، ایک بڑا پروجیکٹ ہے، پی ٹی آئی دعویٰ کرتی کہ یہ ان کا منصوبہ ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا، اس کا تو بتا دیں کہ یہ ہے منصوبہ کس کا اور اس وقت کیا یہ چل رہا ہے؟ پہلے تو میں ان کے غم و غصے کو میں سمجھ سکتی ہوں کہ پنجاب کے لوگوں نے، نہیں آپ نے کارکردگی میرے سے زیادہ بتا دی ہے، پنجاب کے لوگوں نے چونکہ پیپلز پارٹی کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے، ووٹ آؤٹ کر دیا ہے، تو وہ بیچارے اس لیے سیخپا ہو رہے ہیں۔ میں بھی نہیں دیکھیں نا، آپ کو ان کے بینر نہیں مار روڈ پہ تو لگنے دیں نا، آپ کے اتحادی ہیں۔ وہ میں ایکچولی نوید ابھی پی سی سے ہی آ رہی ہوں، وہاں پہ ایک افطاری پہ مجھے بلایا ہوا تھا، تو ہر کھمبے پہ تو اس وقت بلاول لٹکے ہوئے، ہر کھمبے پہ بلاول لٹکے ہوئے، پتہ نہیں یہ کوئی نہیں پھر عمران کھوکھر صاحب آپ وہاں سے نہیں گزرے، بلکہ میں پڑھ رہی تھی نہیں لٹکے ہوئے ہیں، کیا مطلب چلے ہے، میں یعنی ایسے فلیکس لگے ہوئے ہیں۔ میں ابھی پورے مال روڈ کے اوپر لگا دیتا ہوں جا کے، اب صبح تک اگر میرا ایک بھی پوسٹر رہ گیا تو آپ جو مجھے فائن کرنا چاہیں گے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تو لگے ہوئے ہیں، میں لگا دیتا ہوں، نہیں بلاول کے لگے ہوئے میں ابھی بلاول بھٹو کے سارے لگے ہوئے ہیں، ہر کھمبے پہ لگا ہوا ہے، اور گورنر ہاؤس پی سی ابھی تو 9 بالکل بج رہے گورنر ہاؤس ہیں، کے میں ساتھ 10 بجے تک لگوا دیتا ہوں، صبح 10 بجے تک ایک بھی رہ گیا تو بات کریں۔ اچھا چلو ان سے پوچھنے تو دینا، پوچھتے ہیں جی، یہ ایک غصہ ان کا ہے۔ اچھا نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ میرے خیال میں ان کے نا ان کی پرنٹنگ اچھی نہیں ہوگی۔ اچھا یہ آپ نے لٹکے ہوئی بات کیوں کی ہے؟ بلاول لٹکے ہوئے ہیں، وہاں پہ بینر لگے ہوئے ہیں، یہ بلاول لٹکے ہوئے ہیں۔ فیصل صاحب کے میرے خیال میں زیادہ اچھے ان کے سلوگنز بھی تھے، اور بلاول صاحب کی شاید تصویر زیادہ بہتر ان پہ تھی، وہ ہر کھمبے پہ ہیں، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے اور جاتے ہوئے۔ میں ابھی آئی ہوں، میں 8 بجے آئی ہوں، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے پروگرام۔ آپ نے سروے کر لینا صبح 10 بجے تک، ٹھیک ہے۔ تو دوسری یہ بات ہے کہ دیکھنا، ایک ہی ہم تو کہتے ہیں چلو بھئی آپ 14 روپے اگر سی ایم صاحبہ نے دیا تھا ریلیف تو سندھ میں بھی دے دیتے، بیچارے سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ جب بھی کوئی وہاں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خدا را کوئی مریم نواز بھیج دیں یہاں پہ، ہماری بھی سنی جائے۔ کے پی میں بھی یہی حال ہے، وہاں پہ بھی لوگ 70% لوگ جو ہیں علاج کرانے اپنے پنجاب میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سڑکیں تباہ حال ہیں، ہمارے ہسپتال تباہ حال ہیں، ہمارے کوئی پرسانے حال نہیں، لاوارث صبح وہ بھی ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو باتیں کرتے ہیں، جو 2018 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت گئی تھی تو اس وقت نمبر 1 دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد جو پاکستان تھا وہ 24ویں سب سے طاقتور معیشت تھی، یہ ورلڈ اکنامک انڈیکس میں آپ دیکھ لیں جا کے، اور اس وقت ہمارا جو ڈالر تھا وہ بہترین 105 پہ جا رہا تھا، بجلی ہماری 4 روپے یونٹ مل رہی تھی، اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ تو میاں محمد نواز شریف کے ہوتے ہوئے میں NA 119 میں نے نوید الیکشن کے دوران میں نے کیمپین چلائی تھی، تو میں لوگوں سے پوچھتی تھی کہ یہ کیوں آپ میاں محمد نواز شریف کو آپ محبت کرتے ہیں، کیوں آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ 35 سال سے آپ کی ووٹ بینک جو ہے وہ نون لیگ ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ دیکھیں، وہ سکول نظر آ رہا ہے،
یہ وہ اسکول ہے جو میاں محمد نواز شریف نے بنوایا تھا اور آج ہماری تیسری پیڑھی جو ہے اسکول میں فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ وہ ہسپتال ہے جو میاں صاحب نے بنوایا تھا اور آج بھی ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ان کی بیٹی بھی ان کے نقش قدم پہ, ظاہر ہے ان کی بیٹی کی بھی وہی ویژن ہے, جو وہی گائیڈ کرنے والے ہیں, تو وہ بھی عوام کی خدمت میں جتی ہوئی ہیں دن رات. اب جو یہ ان کو جو پرابلم ہے, یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی آر ٹی ایس پہ ہر وقت تو انگلی نہیں آپ رکھ سکتے نا. جب 2018 میں آر ٹی ایس پہ ان کی انگلی تھی تو تب 70 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے حکومت بنا لی تھی. پھر اس کے بعد 3.5 سال یہ گردان کرتے رہے, 1 پیج والی 1 پیج والی 1 پیج والی. آج انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں. کس نے آپ کو کہا تھا کہ ریاست پہ چڑھ دوڑیں؟ کس نے آپ کو کہا تھا جی ایچ کیو پہ آپ چڑھ دوڑیں یا جناح ہاؤس کو جلا کے راکھ کر لیں یا شہداء کے یادگاروں کو مسمار کر دیں؟ تو اب دیکھیں نا, وتیرہ بنا لیا انہوں نے, کبھی وفاق پہ حملہ, کبھی کہیں, اور حملے بھی کرتے ہیں تو بیچارے جو کارکن ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں, بھاگ جاتے ہیں سارے ان کے سو کالڈ لیڈران. نہ کوئی ایم پی اے نظر آتا ہے, نہ وہاں ایم پی اے, گنڈا پور صاحب بھی بھاگ جاتے ہیں نہ. اچھا, ایک چیز ان میں تواتر سے آپ دیکھیں گے, وہ اس معاملے میں بڑے شیر ہیں, جو ریاست کا بیانی ہے اس کے خلاف انہوں نے کھڑے ہو جانا ہے. اگر ریاست کہے گی کہ جی ہم نے دہشت گردی, پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے, یہ ایک طرف کھڑے ہیں. اب دیکھیں نا, کم از کم پیپلز پارٹی کو میں یہ تو کریڈٹ دوں گی کہ جمہوری جماعت ہے اور ہم لوگ اکٹھے کھڑے ہیں. نہیں, دیکھیں جہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے, دیکھیں یہ قومی سلامتی کا پارلیمانی اجلاس ہوا, قومی پارلیمانی اجلاس ہوا. ہمیں سب کو چاہیے تھا کہ دیکھیں ایک ناسور ہے, ہم ایک قوم بن کے ہم نے بیٹھنا ہے اور اکٹھے مل کے جنگ لڑنی ہے دہشت گردی سے. وہاں سے بھی غائب ہیں, ادھر سے بھی غائب ہیں, بلکہ الٹا جو بی ایل اے کا جو نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے اس کو آگے پھیلا رہے ہیں, اس کو مارنگ بلوچ. اب یہ ان کے سلمان اکرم راجہ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں کہ جی ہم کو بڑی ہمدردی ہے مارنگ بلوچ سے, ہم تو اپنے پارٹی کا ٹکٹ بھی ان کو دے دیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی ان کا وہ ذکر نہیں جو ایف سی کے جوان شہید ہوئے, جو رینجرز کے جوان شہید ہوئے, جنہوں نے ایک جوان ہمارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں, کوئی ان کا ذکر نہیں. ان کو دلچسپی کوئی نہیں ہے, دلچسپی کوئی نہیں. ایک ہی بات ہے بس, خان ہے تو پاکستان ہے, یہ ان کا مانترا ہے. ان کا لیڈر ہے, وہ رہائی کے لیے تو نکلیں گے نا. اب دیکھیں کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی شخصیت پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہوتی نوید. پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. ان کی تو کنفیوژن ہی نہیں ختم ہوتی ہے. یہ تو ان کا دماغ کوئی بمبیری ایسی پھری ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے ہم نے ان کو آپریشن کرنا ہے, یہ کہیں گے ہم نے کرنا نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے جی افغانیوں کو واپس بھیجیں کیونکہ وہ بہت سارے یہاں پہ لوگ ملوث ہیں اس طرح کی جو ایسی وارداتیں جو کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف. نہیں, ان کو نہیں واپس بھیجنا, ان کو تو ہم نے یہیں پہ رکھنا ہے. کوئی بات ہے کہ کوئی ایسی بات ہے ان کے, جو بات ساری یہ ہے کہ اب جے آئی ٹی بنی ہے, اس میں صاف پتہ لگ گیا ہے کہ 3 ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو کہ لنکڈ ہیں بانی کے ای میل کے ساتھ, اور وہاں سے جبران الیاس اور اظہر ماشوانی بیٹھ کے جھوٹ, پروپیگنڈا, ریاستی اداروں کے خلاف گھٹیا مہم اور پوری یعنی کہ جو ہے نا پاکستان کے جو دشمن کا بیانیہ ہے وہ یہ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ یا بانی پی ٹی آئی ہیں, آپ نے لینڈ کیا ہے. دیکھیں جی, جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ نعرہ ان کا ایجاد کیا ہوا ہے. اور جب اقتدار ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس ہم تو اس ملک کے خیر خواہ ہیں. اور رہی بات, چونکہ ابھی کارکردگی کے اوپر بات آ رہی ہے, تو یہ ہسپتال بنائے گئے جی, انہوں نے یہ کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ایک ہسپتال ایسا بنا دیں کہ جس میں میاں فیملی کا بھی علاج ہو سکے. مجھے بتائیں کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف فیملی کے بچوں سے لے کے بڑوں تک جب بھی یہ بیمار ہوتے ہیں, یہ اس لیول کا کوئی ہسپتال ہی نہیں پاکستان میں بنا سکے, اور نہ ہی کوئی اس طرح کا ان کے معیار کے مطابق ہاسپٹل ہے کہ جہاں پھر ان کا علاج ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پر اداروں کے حملے پہ بات کریں, سپریم کورٹ پر کس نے حملہ کیا تھا؟ کس نے اس ملک کی عدلیہ کے اوپر حملہ کیا تھا؟ یہ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے تو ہم تو بڑے اس ملک کے ساتھ بڑے لائل ہیں. پھر ابھی بات ہو رہی ہے یہ اس کانفرنس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کہاں تھے؟ وہ ایک پارٹی کے سربراہ تھے, وہ ایک ایم این اے بھی تھے, ان کا وہاں پہ جانا, چونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے, جو کچھ بھی ہونا ہے جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے.
सिर्फ और सिर्फ इनके अंगूठे लगवाए जाने हैं और इनको ये सिर्फ ये समझ लें कि एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर वहाँ पे बुलाया गया। और आज ये कहते हैं वहाँ पे अगर हुकूमती लेवल पर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब बैसियत जो है सीएम और पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे वो शामिल थे उस कॉन्फ्रेंस में। तो मियाँ नवाज शरीफ कहाँ थे? बेसिकली तो 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं, वो उसका वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था, वो क्यों नहीं वहाँ पे गए? ये इसका जवाब इनके पास कोई नहीं है और ना ही ये जवाब दे सकते हैं। बाकी रही बात कि कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका ये ज़ाती प्रोजेक्शन है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आप कह रहे थे कि जो मुल्क है वो डिफ़ाल्टर की तरफ जा रहा है। जब ये जो PDMA की हुकूमत आई, फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आई, फिर जो है वो नून लीग की पंजाब में और फेडरल में हुकूमत है, खा उसमें तहादी भी हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल स्टेबल है? क्या समझते बारा साहब? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपको किस तरह स्टेबल नज़र आ रही है? यानी अब आप टोटली इस वक्त देख लें कि जितने भी आपके कर्जे हैं सारे वेव ऑफ करवा के आप उनसे टाइम ले रहे हैं। आपके अंदर या इस मुल्क के अंदर जितना भी सरमायादार है वो इस मुल्क को छोड़ छोड़ के जा रहा है। यहाँ पे लोगों का इस हुकूमत के इतनी ऊपर मुआशी ट्रस्ट सूरत खत्म हाल हो खराब गया है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपके सामने सारा कुछ इस मुल्क के अंदर आप देख लें जो हालात बन गए हैं कि इस वक्त छोटे से छोटा सरमायादार और वैसे भी अपने आप को कोई बंदा ना तो सिक्योर समझ रहा है और ना ही वो अपनी जानो माल को ये समझता है कि इनके हवाले करने से वो इस मुल्क के अंदर रह सकता है। ये बिल्कुल नहीं बारा साहब, ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं आप जी? ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन कि जो हमारे यंग लोग जा रहे हैं छोड़ के, इसको ब्रेन ड्रेन ही कहेंगे। मैं कह रहा हूँ अब तो यंग वाली बात ही नहीं रहेगी। लोग यहाँ से अपनी प्रॉपर्टियाँ सेल बूढ़े भी जा रहे हैं, पूरी फैमिलियाँ यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनको पता चल गया है कि ये इन लोगों के होते हुए ना उनका अपना और ना ही उनकी नस्लों का कोई मुस्तकबिल है। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क के ऊपर ये रहम करें। ये जो दहशतगर्दी की फ़ज़ा इन्होंने अभी आप देखें ना कि 2019 से लेकर 2022 तक आप देख लें कि इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम हो चुका था। आप अफ़गान जंग जो ख़त्म हुई है उसके बाद जिस तरह उस गवर्नमेंट ने, इमरान खान की हुकूमत ने जिस तरह उसको हैंडल किया, जिस तरह उसके ऊपर पूरी दुनिया के साथ मिलकर एक सेफ पैसेज के ज़रिए सारे का सारा इस मुल्क के अंदर वो क्रेडिट भी लिया और साथ लेकिन भारत साहब इस वक्त हुकूमत तो कह रही कि जो है वो जो महंगाई की अगर बात करें तो वो कम तरीन सतह पर इस वक्त है पंजाब में। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? किस इलाके की बात कर रहे हैं? कहाँ पे कि कम सतह पे है जी? भाई पूरे दादोशुमार देते हैं वो। ये दादोशुमार कहाँ से लेकर आ रहे हैं जी? इस वक्त आप जाके बाहर पूछे तो सही, लोगों की तो कमर टूट गई है, लोग तो रो रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं इनको और ये सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के ऊपर अपनी प्रोजेक्शन कर रही हैं और कह रही हैं कि जी हम तो बड़ी हमारी तो बड़ी कारकर्दगी है। ये कारकर्दगी नहीं है, ये इस मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इसकी जान छोड़ें, यहाँ पर नए इलेक्शन होने चाहिए और जो भी हुकूमत फिर अवाम के वोट के ऊपर जो कायम हो वही इस नहीं। कहीं आप ये तो नहीं है कि पंजाब हुकूमत की या फेडरल की एक साल कारकर्दगी से आप कारकर्दगी पर आप खौफ है कि कहीं ये यही कारकर्दगी? मैं कह रहा हूँ अगर इनको ये है कि इन्होंने 1 साल के अंदर बहुत बड़ा किला फतह कर लिया है तो ये जाके देखें, अब इनको पता चल जाएगा कि इनका क्या हालात हैं। इमरान खोखर साहब महंगाई का बता दें, आप क्या समझते हैं? खुद फील्ड में भी जाते हैं, हुकूमत दावा करती है कि महंगाई में कमी आई है, वाज़ह कमी है जी, और लोगों को रिलीफ दिया है उन्होंने, आप क्या समझते हैं? जी बताएं ना इसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि जो हुकूमत है इसने तो आपके किसान हैं और लोग हैं इनको तो इन्होंने गटर में फेंक दिया। अब आप बताएं भाई हुकूमत के कहने से क्या हो जाएगा कि ये कहेंगे कि इधर उधर ऊपर से मनोसलवा गिर रहा है तो मैं चुप करके मान लूँ कि ऊपर से मनोसलवा गिर रहा है। जैसा कि इन्होंने मेरे लीडर के बारे में कहा जी उधर ट्रोलिंग करने की कोशिश की जी, लटके पड़े हैं, तो ये कह रहे हैं जी सिंध के लोग जो कहते हैं कि मरियम नवाज हमें दे दे। हाँ वाकई सिंध के लोग कहते हैं मरियम नवाज हमें दे दे, जेल में बंद कर दें कि कभी जिंदगी में उसे आने नहीं देंगे पंजाब में।
ٹھیک ہے، اس لیے مریم نواز دے دیں. آگے کہتے ہیں میاں نواز شریف نے جی یہ آپ کہاں سے پکڑ کے لائے ہیں پیپلز پارٹی کا بندہ؟ بنایا یہ اپنے لیڈرشپ سے پہلے پوچھ لیں کیا بیانات بیٹھ کے دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے کسی لیڈر نے ایسا کبھی بیان نہیں دیا جو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں جیسے یہ پتہ میرے لیڈر کو ٹرول کریں گے نہیں کس کی لائن فالو کر رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا مجھے بھی نہیں پتا آپ کس کی لائن فالو کر رہی ہیں. آپ میرے آپ کا لیڈر، آپ کے لیڈر نے آج تک یہ نہیں کہا، آج تک یہ نہیں کہا، میرے لیڈر کو وہ بھی نہیں کسی نے کہا جو آپ نے آج کہا ہے. کم از کم آپ اپنے لیڈر کی بات ہی مان لیں. جو آپ نے کہا ہے نا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کہا ہے. جس طریقے سے آپ ٹرولنگ کر رہی ہیں نا اس طریقے سے بھی کبھی کسی نے نہیں کہا ہے. تو میں نے کیا آپ کریں گی میں نے کیا ہے کہ وہاں پہ ہر کھمبے کے اوپر بلاول کی تصویر ہے. کہا ہے نا وہ اسی طریقے سے میں نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی تو اپریشیٹ کر رہی ہوں، اور دوسری بات کہ وہاں پہ بڑے اچھے سلوگنز کے ساتھ لگائے ہیں. کمال ہو گئی ہے کی جنرل سینس میں دی اور انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی. چلیں کوئی بات اچھا نہیں، وہ آپ کو شاید ٹرولنگ لگا لیکن انہوں نے ٹرولنگ کی نہیں. ہماری بھی تربیت یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ پھر جواب دے گا تو پھر وہ جواب لے گا. فیصل صاحب کے آپ سے بہتر فلیکسز تھے اس لیے وہ لگے رہ گئے ہیں، آپ کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے تو انہوں نے اتار دی ہوں گے. مجھے بات کرنے دیں جی. میاں نواز شریف کی بات کیجیے، انہوں نے کیا جی وہ اسکول انہوں نے بنائے، ہسپتال بنائے، اپنی جیب سے بنا دیے. تو جیب سے تو کوئی بھی نہیں بناتا، ظاہر فنڈ لگتے ہیں، سرکاری کام کرنا ہوتا ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ پنجاب میں رول کر رہے ہیں، آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے. لوگ پس رہے ہیں، اس سے کیا مطلب آپ کو ساتھ لے کے نہیں ریٹ کیا گندم کا ریٹ کیا نکال رہے ہیں 2500، اتنا تو ان کا ایکسپینس بھی نہیں آیا کسان کا. ٹھیک ہے، آپ کس طریقے سے لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، گھر گرا رہے ہیں. ان کو کوئی آلٹرنیٹ بھی تو کوئی ان کو کمپنسیشن بھی تو ہونی چاہیے. تجاوزات ختم نہ کرنا. جو غریب غربا لوگ ہیں، دیکھیں جو غریب غربا لوگ ہیں ان کا کون ہے، ان کا والی وارث کون ہے آج کے وقت میں؟ لوگ ادھر ٹھہر جائیں، یہ 2500 نہیں ہے ریٹ ذرا کریکٹ کر دیں، 2500 ہے، 2900 ریٹ ہے. جسٹ اے سیکنڈ، انصاف کے متلاشی ہیں لوگ، انصاف کی خاطر لوگ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا. ہم تو دکھی دلوں کی آواز بنتے ہیں. عمران کھوکھر صاحب سوال لے لیں کہ اگر حکومت کسانوں کو زیادہ ریٹ دے دے تو پھر بھی آپ تنقید کرتے ہیں، کم ریٹ دیا ہے تو پھر بھی آپ تنقید کرتے ہیں. جی تو حکومت جائے کدھر پھر؟ نہیں، کون کہتا ہے تنقید کرتے ہیں؟ کب ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کب تنقید کی ہے؟ جو بھی انیشیٹو اچھا ہوگا ہم اس کو بالکل اون کریں گے، سیکنڈ کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، اس کے اوپر بالکل شاباش بھی دیں گے. لیکن اگر کہیں پہ غلطی ہوگی آپ کہتے ہیں اپنا منہ ہی بند کر لیں. بھئی ہم دیکھیں ہماری اپنی جماعت ہے، ہماری جماعت کا اپنی مینیفیسٹو ہے، جہاں پہ سیاست کی بات ہوگی، ڈیموکریسی کی بات ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی چٹان کی طرح کھڑی ہوگی. ملک کی سالمیت کی بات ہوگی، چٹان کی طرح کھڑی ہوگی. دہشت گردی کے خلاف عزم کی بات ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی چٹان کی طرح کھڑی ہے. لیکن اگر غریب کو پسنے کی بات ہوگی، غریب کو مرنے کی بات ہوگی، اس کا گلا گھونٹنے کی بات ہوگی، پھر پیپلز پارٹی آ کے بالکل غریب کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ یہ مزدور کی جماعت ہے، کسان کی جماعت ہے، یہ ایک کمزور لوگوں کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ہم بالکل ٹھیک ہے. میڈم عثمان صاحب یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں، کیونکہ عمران کھوکھر صاحب کو شاید لگا کہ آپ نے ان کے لیڈر کی ٹرولنگ کی ہے. آپ نے تو ویسے بتایا تھا کہ وہاں پہ بینرز لگے ہوئے ہیں تاکہ یہ ذرا کلیئر ہو. بینر لگے نہیں ہوئے، انہوں نے کہا بلاول صاحب کچھ اور بات کہی ہے. نہیں وہ دیکھیں چلو وہ کلیئر کرتی ہیں. جی میڈم بتائیے گا. دیکھیں بات سر یہ ہے کہ میں ان کو بڑا ایک سنسیئر مشورہ دوں گی کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے جس میں زرداری صاحب بھی ہیں اور بلاول صاحب بھی ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس پلیز ذرا غور سے پڑھ کے پھر آپ ایک ٹی وی کے چینل پہ آ کے بیٹھ کے بیان بازی کریں. وہ اس طرح کی کوئی بیان بازی نہیں کر رہے ہیں. جو ہمارے اختلافات، جو ان کو تحفظات تھے، وہ پرائم منسٹر جب ملے ہیں بلاول صاحب سے انہوں نے وہ سب دور کر دیے ہیں. ان کو پنجاب میں ایک بیوروکریسی سے تھوڑی شکایت تھی. ان کے میرے خیال میں ٹوٹل 371 ہمارے ہیں نا ممبران پنجاب اسمبلی کے، تو پیپلز پارٹی کے ٹوٹل تقریباً 8 یا 9 ہیں. تو ان کو ہم نے بالکل اکوموڈیٹ بھی کر لیا ہے. ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز بھی دیے ہیں جس کی ان کی ڈیمانڈ تھی، اور باقی سارے تحفظات وہ بھی ان کے دور ہو گئے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ پتہ نہیں کون سی کہانی کر رہے ہیں. اور میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ بھئی ان کے وہ ہر کھمبے پہ، کھمبے ہی ہے نا، کھمبے نہیں ہے ہمارے جو مال روڈ پہ، ان پہ ہر کھمبے پہ بلاول صاحب کا ایک فلیکس لٹک رہا ہے اور بغیر گیپ دیے لٹک رہا ہے. لٹکتا ہی نا، اور کیا ہوتا ہے؟ اور آپ اردو میں بتا دیں اور کیا آپ کہیں گے؟ تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی. شاید ان کے اتنے اچھے میڈم نے کہا بلاول صاحب لٹکے ہوئے ہیں.
हाँ, ठीक है, तो बिलावल flex नहीं लटका हुआ साहब है। तो फ्लेक्स ठीक है, लटके तो हुए हैं हम ना, फ्लेक्स लटके हुए हैं। तो रोटी हमें को तो रोटी लटके ही कहने हुए हैं ना, वाले फिर लोग हैं वो तो हम। लटके ही चलो, हुए रात हैं को फिर आप। हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम रोटी को रोटी कहने वाली लोग हैं। हाँ, ठीक है, देखिए- सच को सच देखिए, कहने बात वाले सारी लोग ये हैं। है कि कराची में आज तो- भी बिलावल कराची साहब में ने तो- खिताब किया गवर्नर हाउस में, आज भी उन्होंने कही है कि वजीर आजम साहब को उन्होंने जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एपीसी दोबारा जो है हमारी रिक्वेस्ट है कि कॉल कीजिए, क्योंकि मुल्क की सालमियत जो है वो देखिए ना, सबसे अब आप मुझे सबसे ये जो बताएं। प्राइम जो एक तो कंसिडरेशन है देखिए वो ना, ये तो आप मुल्क- ये मुल्क बात की सालमियत है। आप ये बात ठीक करें है, ना, वो भी बात आप की है ये बात सारी। करें, ये सेंसिबल बात है, ये कौमी इंपॉर्टेंस की बात है। अगर वो एपीसी के लिए कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने भी वही कहा है। तो मेरे तो ख्याल में हम दोनों का जो है जमहूरी सोच जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा पहले मैडम, भी ये जो इजलास हुआ था कौमी सलामती का, इसमें आपने पीटीआई को मनाने की कोशिश की थी? देखिए, बात सारी ये है, बिल्कुल बुलाया था, और इनकी आपको पता है टिकर भी चल गए थे। इन्होंने कहा था कि हम बीच में आएंगे, शामिल होंगे। फिर वो जो मैं ना मानू वाली जब कहानी शुरू हुई, देखिए कौमी सलामती शराइत के साथ नहीं होती है। जब एक मुल्क की कौमी सलामती होती है, आप अपनी ज़ात को, अपनी सियासत को, अपनी शख्सियत को पसे पुश डाल के नहीं, मनाने की कोशिश की, क्योंकि मुल्क की सलामती की बात थी ना, मनाया था उनको, कोशिश की नहीं, थी। मनाने की क्या बात है, उनको दावत दी गई थी, उनको बुलाया गया था, उनका फर्ज था कि वो आए, बाज़ाब्ता शामिल किसी हों। से बात हुई? बिल्कुल, अयाज सादिक साहब से हुई थी, बाज़ाब्ता बात हुई थी, भाई कमाल है। और जब वो उन्होंने जब इनकार कर दिया तो फिर सबको पता लग गया कि इनको दिलचस्पी नहीं है कौमी सलामती जी, में। बिल्कुल इनको ठीक एक है, ही चीज़ से दिलचस्पी है कि इनको जनाब आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दें, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इनको एनआरओ दे के बाला बाहर साहब, निकाल दें। टाइम खत्म हो अब गया, आप इसका जरा क्या इख्तिताम इलाज पर- हो सकता है? इख्तिताम इसका तो पर कोई क्या इलाज नहीं कहेंगे है। आप जरा? देखें जी, इस मुल्क की सलामती के साथ ही मेरी, आपकी और इस पूरी कौम की सलामती यकीनन है। जी, बिल्कुल यकीनन, ये तो कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल कोई राय नहीं है। रही बात यह है कि हमारे उन लोगों का, पार्टी की जो लीडरशिप थी, उनका एक ही मुतालबा था कि आप हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दें, ताकि हम पूरे कंसेंसस के साथ जाकर वहाँ पे बात कर सकें। इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, और ये नहीं चाहते थे कि जी ये किसी तरह भी उस कॉन्फ्रेंस में आएँ। और बेसिकली वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि ये अपनी लॉयल्टी जिस इदारे के साथ रख के बैठे हुए हैं, जिनके कंधों के ऊपर आकर ये बैठे हुए हैं, उनको इन्होंने आज इस नहज तक पहुंचा दिया है कि वो नफ़रत की अलामत बन चुका है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त ये जो दहशत गर्दी की फजा लेकिन बनी हुई है, आपको मनाया गया और था। अफवाज से मोहब्बत उस- करते हैं, आप अपनी बात करें। आप अगर हमें मोहब्बत, है अपनी अगर अफवाज आप से। अपनी आप मेहरबानी करके ये मैं इस कह तरह रहा- का जहर उगलना बंद कर दें। मैं कह रहा हूं यही कि तो ये मसला है आप जो लोगों के साथ। मोहब्बत आपकी यही तो तरफ, प्रॉब्लम है ये कि आपका वो ये बयान है मोहब्बत जो आपकी पाकिस्तान के दुश्मनों का बयान है। बार बार आप लोगों को शर्म आनी जागती चाहिए है, फिर थोड़ी सो सी। जाती है। ये जब आप नारे लगाती थी कि जी ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये किसका नारा है? आपने नारा क्या, आपने तो हमला कर दिया, हमला सिस्टमेटिकली किया 30 टन सी बात पे। आपने जी, तो वो काम किया जो इमरान इनका- अच्छा, जब हम इस कहते हैं कि आप जी भी- अगर ये हमला हमने किया है तो इसके ऊपर जेआईटी बनाया, तो फिर आप टाइम उससे भी खत्म भाग हो जाते चुका है, हैं। 10 सेकंड आप ये- इख्तिताम कर दें। ये बात क्या कहेंगे? बात बड़ी सिंपल सी है। 2018 में जिस तरीके से इलेक्शन रिग किया पाकिस्तान पीटीआई ने, तो उसके ऊपर भी कोई जुडिशियल कमीशन बना दे, उसके ऊपर तो नहीं बनाया आज बनना तक, चाहिए। उसके ऊपर तो नहीं बनाया। अगर आपकी बहुत गवर्नमेंट थी शुक्रिया तब जनाब, बहुत तब तो सारे शुक्रिया। शिक्षक के कहते थे बहुत जुडिशियल शुक्रिया। कमीशन बनाए, टाइम खत्म उसके हो ऊपर चुका तो जी। नहीं बनाया था। टाइम वो खत्म हो कहते चुका। हैं, सर बात सुने, वो कहते हैं शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीर बिकते हैं, कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम बिकते हैं, कुछ पसे दीवार बिकते हैं, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, फरमान बिकते हैं, तुम ज़रा दाम तो बदलो, यहाँ इमरान खान भी बिकते हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत टाइम खत्म हो चुका है। मलक जहांगीर हुसैन बारा साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान नून लीग की जानब से, और उसके अलावा MPA पंजाब असम्बली उज़्मा कारदर साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक साल कारकर्दगी के ऊपर बात की। तीनों पैनलिस्ट मुख्तलिफ पार्टियों के मेरे साथ रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड किया और बात की। लेकिन इसका फैसला आपने करना है कि क्या एक साल में वाकई पंजाब हुकूमत की ऐसी कारकर्दगी है जो कि जिसको तस्लीम किया जाए, या जिससे अवाम को रिलीफ मिल रहा है। ये फैसला आपने करना है, मैंने नहीं करना, ना इन पैनलिस्ट ने करना है। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।